کون ہوتی ہیں آپ کہ آپ اس کے ساتھ کھڑی ہوگی ظاہر کی صفائیاں دیں گی؟ ظاہر اگر اتنا ہی اسٹیبل ہوتا، اتنا ہی ٹھیک ہوتا تو اتنے معاملات نہیں ہوتے سر. سبسکرائب کریں تسلیم نیوز ایچ ڈی کو اور بیل آئیکن کو دبائیں آنے والی اپڈیٹس کے لیے. شکریہ. السلام علیکم جی، میں آپ کی اپنی فوزیہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں تسلیم نیوز ایچ ڈی. آپ لوگوں نے دیکھا جیسے کہ 2000 کڈنیپ ہوئی، اس کی بھی شادی بھی ہوگی، پھر کیا کیا شور میں چلا، تو اس متعلق میرے پاس 3 نوجوان لڑکے بیٹھے ہیں، میں ان سے بات کرنا چاہوں گی. السلام علیکم جی. جی اللہ کا شکر، میں ٹھیک ہوں بیٹا، آپ کیسے ہیں؟ اچھا، آپ نے دیکھا کہ یہ مجھے یہ بتائیں کہ 2000 یہ جو کیس پہ ان کا یہ ایک ایشو بنا ہوا تھا، اتنی دیر سے لوگوں نے بڑے بڑے اپنے کمر لینے کے لیے بڑا کچھ کیا، یہ وہ، آپ کیا کہتے ہیں اس پہ یہ اسٹیپ ہونا چاہیے تھا یا نہیں کھانا چاہیے تھا؟ دیکھیں کہ دعا زہرا کی کہانی کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کس طرح سٹارٹ ہوئی اور کس طرح وہ ختم ہو جا رہی ہے. دعا زہرا کیس جو ہے وہ ایسے ہی سمجھ لیں جیسے کہ ایک تماشا بن گیا. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بچے ہیں تو آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہوگا کہ اگر وہ دعا زہرا آپ کی بیٹی ہوتی تو آپ کس طرح محسوس کریں، اور آپ کی اگر وہ بیٹی ٹھیک ہوتی تو آپ کس طرح وہ عدالتوں میں جا کے ٹھیک ہے. اس طرح ہی اپنے آپ پہ آپ ڈالے کہ دعا زہرا کے جو والد ہے، اس کی والدہ ہے، اس کے بہن بھائی ہیں، اس کے چاچی جو بھی ہیں، وہ کس طرح عدالتوں میں جا کے دگے کھا رہے ہوں. ٹھیک ہے، اور لوگوں کے لیے تماشا بنا پڑا ہے. جو یوٹیوبر ہیں وہ ہمارے معاشرے میں ایسے یوٹیوبر ہیں کہ وہ ایک ویوز لینے کی خاطر، ڈالر لینے کی خاطر وہ پتہ نہیں کیا کیا بول دیتے ہیں. جو نہیں ہوا وہ بھی انہوں نے بول دیا، جو ہوا ہے وہ بھی انہوں نے بول دیا. وہ تو بولنا ہی بولنا تھا، لیکن جو نہیں ہوا وہ بھی انہوں نے بول دیا. پتہ نہیں دعا زہرا کو عدالتوں میں کس طرح رکھا گیا، لے کے جایا گیا جیسے بھی ہے، لیکن جو دکھانے والے انہوں نے پتہ نہیں کیسے کر کے دکھا دیا. اب وہ دارالمان میں ہے، پتہ نہیں وہاں پہ کیسے رہ رہی ہے، اور لوگ جو بتا رہے ہیں وہ پتہ نہیں کیسے بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہے کہ جو ہوتا ہے وہ دکھتا ہے، جو نہیں دکھتا ہے وہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ذلیل تو ان کے والدین ہو رہے ہیں نا، جو ویڈیوز بنا رہے ہیں، یا جو ظہیر کی ماں ہے جو بھی ہے، وہ تو ایک وائرل ہونے کا سبب ہے. ٹھیک ہے، اب ظہیر کی ماں جو والدہ ہے وہ اب حساب لگا لے کہ اتنا وائرل ہو گئی ہیں کہ اگر ان کو سزا نہ ہوئی، مثال کے طور پر نہیں ہوتی، تو جس محلے گلی میں رہیں گی ساری عمر ان سے یا تو عوام ڈرے گی، تو یا تو ان کی عزت ہوگی کہ یہ وہ ہے. بات یہ ہے کہ جو دعا زہرا کے والدین ہیں وہ ذلیل ہوتے ہیں، اور یقین کریں کہ وجہ کو ان کی خود کی بیٹی کے ذریعے آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ بیٹی جو ہے وہ تو نیچے آئی تھی، وہ پورا ٹھیک ہے، پھر تو وہ شاہ پر پڑا ہوا جی واپس تھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، غلطی تو تب ہوتی جب وہ آتی موبائل لیتی. انہوں نے واضح بتا دیا تھا ان کے والدین ایک دعا ایک چشمہ لگاتی تھی. وہ جہاں پہ بیٹھتی تھی کمپیوٹر لائف میں کوئی ان کے گھر میں کوئی سسٹم تھا، وہ اچھا خاصا گھر ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ وہ بیٹھتی تھی. اگر وہ بھاگ کے جانا ہوتا تو وہ پہلے اپنی چیزیں لے کے جاتی. ٹھیک ہے، وہ چشمہ جو ہے وہاں پہ پڑا ہوا تھا، اور اس کے والدین نے بہت ساری ایسی چیزیں دکھائی جو وہ اگر بھاگتی تو وہ لے کے جاتی. بالکل آپ بات ٹھیک کہہ رہے اور ہیں. آج کل کی جو لڑکی ہیں وہ بھاگنے سے پہلے جو اگر کوئی پیسہ یا کوئی سونا وغیرہ چیز ہوتی ہے وہ لے کے جاتی ہے کہ وہاں پہ ہم بھوکے نہ مریں. وہ کچھ ایسی چیز نہیں. ٹھیک ہے، اور اس سارے کیس پہ اب وہ ختم ہونے جا رہا ہے. الحمدللہ جو اس کیس کے پیچھے ریئل میں کام کر رہے تھے کہ دعا زہرا جو ہے واپس گھر چلی جائے، وہ اللہ تعالیٰ لے کے جا رہے ہیں. باقی بات کرتے ہیں رضوان بھائی، ان کا کیا موقف ہے؟ جی ہم رضوان بھائی سے پوچھیں گے تھوڑا سا ان سے بھی، اگر آپ بتائیں. اچھا یار، جہاں تک دعا زہرا کیس کی بات چیت ہے تو دعا زہرا کیس ایک پاکستان پہ بیڈ ایمیج بھیجنے کے لیے نا اس کی کوئی کسر نہیں چھوڑی سکتی. کس ابھی 3 منتھ ہو چکی ہیں، میرے خیال سے ایسے 10 سے 15 چینل نظر سے گزرے ہیں جنہوں نے دوبارہ سے سٹارٹ کیا ہے. بالکل چینل کا نام ہی دعا زہرا سر بنایا گیا ہے. اور رضوان بھائی وہ چینل کے ویوز بھی بہت زیادہ سر دیکھیں، مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ یار کدھر کی سوچیں لوگوں کی پڑ گئی ہیں کہ ایک گھر سے کسی کا چین سکون، کسی ماں باپ کی بیٹی ہوتی ہے نا، وہ ان کا چین سب کچھ ہوتی ہے. وہ گھر سے کوئی کڈنیپ کر کے لے کے چلا جاتا ہے تو اس پہ ویوز اور اس پہ
اپنے چینل کو چمکانے کے لیے اسی کے نام سے چینل کریٹ کیے گئے ہیں. میکسیمم 10 چینل ایسے ہیں جو میں بتا سکتا ہوں کہ جنہوں نے ظہیر لوگوں کا اس حد تک ساتھ دیا ہے نا. کون لوگ ہیں یہ, کیا چاہتے کیا ہیں؟ اچھا دیکھیے, سب سے بڑی بات ہے, ایک خاتون ہے یوٹیوبر, ان کو اچھی طرح پتا ہے کسی بات کی جا رہی ہے کہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے جہاں پہ ثابت کرنا ہے ظہیر کی فیملی میں بیچ میں سوشل میڈیا کی خاتون یوٹیوبر کیوں بیٹھی ہوئی ہے. وجہ ان کا کوئی مقصد نہیں بنتا تھا. یہ حال ہی میں کل پرسوں پریس کانفرنس تھی جس میں وہ خاتون یوٹیوبر صاحبہ بھی جو ہیں شریک تھیں. نہ ہی انہیں کسی نے کہا, نہ ہی کوئی ان کا تو کوئی بیچ میں کارنامے ہی نہیں ہے, کیونکہ معاملات ہیں دعا کے اور اس سائڈ سے ظہیر, وہ جانے دعا ذرا جانے. یہ صحافت ایک ایسا یونیک سا شعبہ ہے, یہ اسے پیشن کہہ لیں. اگر اسے ایک ٹیچر کی طرح لیا جائے تو بہت بہتر ہوگا, غلط نہیں ہوگا کہ اس کو کوشچن کرنا چاہیے, نہ کہ اس کو اس کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کو سپورٹ کرنی چاہیے. کون ہوتی ہیں آپ کہ آپ اس کے ساتھ کھڑی ہوگی ظہیر کی صفائیاں دیں گی؟ ظہیر اگر اتنا ہی سٹیبل ہوتا, اتنا ہی ٹھیک ہوتا تو اتنے معاملات نہیں ہوتے. سر دعا ذرا کبھی بھی نہ کہتی کہ میں نے دارالعمان میں جانا ہے. دعا ذرا کو یہ رٹی رٹائی کلاسیں جہاں تک سامنے آئی ہیں, جو بھی سب ظاہر ہو رہا ہے, ان کو پٹلی پڑے گی. جتنی بھی چیزیں سامنے آئی ہیں وہ ساری کی ساری یا تو اس کو کسی چیز کے نشانے پہ یہ بلوائی گئی ہیں, یا تو اس کا مینٹلی دماغ جو پالش کیا گیا ہے, جس وجہ سے بول رہی تھی. سیکنڈ بات یہ ہے, میری بات سنیں, ابھی نیو اپڈیٹ دیتا ہوں کہ ابھی معاملات کچھ اس طرح ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ میں بار بار ظہیر صاحب کی طرف سے درخواست آ رہی تھی کہ دعا زارا کو عدالت میں پیش کیا جائے. تو حال ہی میں دعا زارا کو پیش کیا گیا وکیل کی طرف سے, تو بڑے معاملات وہاں پہ سنسنی خیز ہوئے, بڑے معاملات خراب ہوئے, جس وجہ سے عدالت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب تک ہم خود نہ کہیں دعا زارا کو نہ ہی عدالت میں پیش کیا جائے گا, نہ ہی دعا زارا کو دارالعمان سے کسی سائڈ بھی اس کو کسی قسم کا پروموشن نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے, اس کی لوکیشن بھی چینج نہیں کی گئی. سیکنڈ بات یہ ہے کہ دعا زارا کے والد صاحب جو ہیں مہدی کاظمی صاحب, اللہ تعالیٰ ان کی ہمت کو سلام ہے. آمین. ان کی ہمت کو سلام ہے. میں کہتا ہوں کہ کیا ہی کہنا ہے سر, ایسا والد دنیا میں کوئی نہیں ملتا سر. وہ بھی اپنی عزت چھپانے کے لیے بیٹھ جاتے, کیا ہو جانا تھا. بات تو نہیں چل رہی ہے نا, ایک دعا زارا نہیں, ایسی 70-100 دعا زارا ہیں جن کے والدین نے صرف اپنی عزت چھپانے کے لیے ٹھیک ہے چپ کر گئے ہیں. لوگوں کو پتا چلے گی جی میری بیٹی تھی, یار کیا ہو گیا تمہاری بیٹی کو کڈنیپ کر کے چلا گیا, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری بیٹی. انہوں نے ڈے 1 سے اسٹرانگ رہے, اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرمائے. اس مقصد میں 95% میرا مائنڈ کہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو چکے ہیں. انشاءاللہ جلد آپ دیکھیں گے کہ دعا ذرا اپنے گھر ہوگی. اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ ابھی عدالت سے جو معاملات چل رہے ہیں, ابھی نیو جو اپڈیٹ ہے, دعا ذرا کے والدین نے یہ درخواست دی ہے کہ دعا ذرا کی کیونکہ ایج 18 ایئر اولڈ نہیں ہے تو اس وجہ سے اس کو دارالعمان میں نہ رکھا جائے, چائلڈ بیورو میں رکھا جائے, کیونکہ ادھر زیادہ سیکورٹی ہوتی ہے اور ادھر بچوں کے ساتھ جو ہے نا ساتھ زیادہ حفاظت کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ بات یہ ہے کہ یہ کیس بالکل اینڈنگ پہ پہنچا ہوا, بالکل اینڈنگ ہو چکا ہے. بس اب کچھ لمحات رہتے ہیں جو انشاءاللہ چند روز قبل آپ کے سامنے آ جانے ہیں. تو یہ ظہیر گینگ نے ہر ممکن کوشش کی ہے, اس کو اتنے شاطر طریقے کے ساتھ بھگا کے لے گئے ہیں. کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ ایک لڑکی 9 بجے گھر سے نکلتی ہے ایک کوڑا پھینکنے کے لیے, اور اسے جی ٹیکسی والا ملتا ہے, اور اسے پنجاب یونیورسٹی کھلی ملتی ہے, ادھر سے اس کی ایسی کوئی فرینڈ اسے مل جاتی ہے جو اسے موبائل دے دیتی ہے کال کرنے کے لیے, اور سیکنڈ 20,000 روپیہ کہ لاہور میں آ کے مل جائے گا کراچی سے. ایسا کون سا امیر ٹیکسی والا ہے بھائی جو کراچی سے خرچہ کر کے 20,000 وہ لاہور آ گیا, ادھر آ کے کرایہ لے گئے. سارے یہ باتیں سننے سنانے میں آتی ہیں, لیکن یہ ریئل لائف میں اپلائی کریں تو میرے خیال سے مشکل ہو جائیں گی. تو سکینڈی میں یہی کہنا چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ تمام ان بیٹیوں کا حامی و ناصر ہو جو اپنے گھروں میں ہیں. ہر جگہ پہ بیٹی بھی غلط نہیں ہوتی اور ہر جگہ پہ لڑکا بھی غلط نہیں ہوتا. اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ یہ جو اب دعا زارا کی ماں, پہلی بار دیکھیں اپنے بچے کی باری ہے, اپنے بچے کو جیسے ہی پتہ چلا کہ اب اسے کھینچا جائے گا, اسے
گھسیٹا جائے گا. اب وہ آ رہی ہیں بار بار اسے پکڑ کے لے کے آ رہی ہیں کیمرے کے سامنے, بار بار آگے کہہ رہی ہے میرا بیٹے کا قصور نہیں, میرے بیٹے کا. اچھا سیکنڈ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو دعا چاہیے, دعا چاہیے زہر چاہیے, وہ کہتی ہے دعا بھی چاہیے زہر بھی چاہیے. دعا زہر کے بغیر نہیں رہ سکتا, زہر دعا کے بغیر نہیں رہ سکتا. حد بھی بڑی ہے, اگر زہر دعا کے بغیر نہیں رہ سکتا, دعا زہر کے بغیر نہیں رہ سکتی, تو دعا نے کیوں کہا ہے کہ میں نے جی جانا ہے دارالنعمان. یہ پڑھی لکھی جو ہے نا یہ ساری مینجمنٹ ہو رہی ہے, اور پڑھی لکھی باتیں یہ جو ہے نا گینگ پوری پلاننگ کے ساتھ چل رہا تھا, ابھی بالکل ایکسپوز ہو چکا ہے, بالکل ایکسپوز ہو چکا ہے. صرف 1% ہی رہ گیا ہے. اس کے پیچھے انشاءاللہ ایسا ایسا جو صفائیاں ہو رہی ہیں. پہلے بھی بڑے بڑے لوگوں نے کاظمی صاحب کا ساتھ دیا. کاظمی صاحب خود بہتر جانتے ہیں کہ میرے ساتھ کون کون کھڑا تھا. تو ایسے بہت سارے یوٹیوبر ہیں جو اس پورے کیس کے ہیرو ہیں جن میں ہمارے پاکستان کے بہت ہی نامور, ابھی ایک ویک ہوا ہے ان کو جلال الحسن صاحب نے انٹری لیا جی, ملینس میں ویوز گئے الحمدللہ. اور انہوں نے اس پہ پراپر جو ہے نا جب کیس معاملات دیکھیں, وہ نا چھوٹے کیس میں ہاتھ ڈالتے ہی نہیں. وہ ڈے 1 سے ان کا جو نا ٹیم ممبر تھے فالو کر رہے تھے. وہ بتا رہے ہیں خود, کہتے ہیں کہ ادھر آ کے ہمیں بھی الجھن میں پڑ گئے کہ 3 منتھ ہو گئے ابھی تک یہ ختم ہی نہیں ہو رہا ہے یار. یہ کون سی ایم کی بیٹی ہے جس کی وجہ سے بھائی اتنے معاملات خراب ہو رہے ہیں. اگر لو میرج ہوتی سمپلی تو پہلے دن سے ہی ختم ہو جاتی, نہیں ختم ہو رہی. تو یہ ختم انشاءاللہ صرف 3 دن میں ہونی ہے. صحیح, آپ کو جب سلاخوں کے پیچھے کیا جائے گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے ختم ہوتی ہے, اور کیسے کسی کی بیٹی کو بڑے بڑے خواب دکھا کے شاطر طریقے سے گھر سے بھگایا جاتا ہے, اور کیسے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. انشاءاللہ آپ کی ماں کو بھی نظر آئیں گے جو دوڑ کے کہہ رہی ہے کہ میرے بیٹے کا کوئی قصور نہیں. بیٹے کا قصور تب نہیں تھا جب بیٹا بھگا کے لے آتا, تم کال کرتی کاظمی کو, کہتی بیٹا نکال کے لے آئے, بیٹا ٹھیک ہے بدتمیز تھا نکال کے لے کے آ گیا, گھر آتی جاتی بیٹے کو لگاتی, تھپڑ لگاتی, بولتی کیا کر دیا تم نے, کال کرتی. یہ معاملات ہیں, یہ آپس میں پیار محبت کرتے ہیں. برائے مہربانی آپ دونوں کو نکاح کی حالت میں ایکسپٹ کریں. یہ کون سی بات ہوئی 3 منتھ آگے پیچھے گیپ رہنا. جی تو مجھے دیجیے ایسا. بہت شکریہ جی, مہربانی. آپ نے دیکھا 2011 کے کیس میں یہاں پہ نوجوان نسلوں کا اتنا خون کھول اٹھتا ہے. یہ صرف اس کے والدین کے حق میں بول رہے ہیں, کیونکہ اس کو نہ وہ گھر سے گئی ہے اور نہ اس کو چیز کا پتا تھا, کیونکہ وہ بھی خود بچی ہے. اور یہ ظہیر کا جو تھا ان کا گروہ تھا, انہوں نے بالکل غلط کیا ہے. اور کبھی کیا بات کرے کبھی کیا بات کریں. تو افسوس کے ساتھ میں کہہ رہی ہوں کہ دکھ ہوتا ہے کہ اس طرح کسی بیٹی کو اٹھا کے لے جانا اور اس کو کڈنیپ کر کے اور اس کو یہ بتا دینا کہ چیز کو پسند کرتی ہے. وہ خود بھی معصوم تھی. تو عدالت ہوتی ہے. بے شک پہلے میں نے یہ سنا تھا, سب کہہ رہے تھے کہ عدالت نے غلط فیصلے, عدالت کبھی بھی غلط فیصلہ دی. جب عدالت فیصلہ دیتی ہے تب تو بڑے بڑوں کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اوپر کی عدالت ہے. تو میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ 2011 کے والدین کو ہمت دے, حوصلہ دے. ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ نے حوصلہ نہیں ہارنا, آپ ہمت رکھیں. ہماری دعائیں ہماری کوششیں آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے حق میں. تو اللہ پاک بھی آپ کے حق میں بہتر فیصلہ کرے گا. میں میرے کیمرہ مین ارحم علی کو آپ سے جائزہ ہوں گی, اور لاسٹ میں اکھلانا کا پاکستان.